جیسا کہ آپ کو اگر یاد ہو پچھلے لیکچر تو ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ زبان کے بارے میں تھا، گفتگو کا سلیقہ تھا، اور اس موضوع کے چننے کا خاص جو وجہ ہے وہ کیا تھی کہ انسان کی تمام شخصیت کی عکاسی سب سے پہلے بولنے سے ہوتی ہے۔ وہ سادہ ہو چاہے ان پڑھ ہو، لیکن اگر وہ بولتا اچھا ہے، پولائٹ سے، پیار سے، تو وہ شخصیت ہر دل پہ چھا جاتی ہے، ہر محفل میں چھا جاتی ہے۔ لیکن ایک خوبصورت ہے، بڑا پرسنالٹی والا ہے، اور آ کے وہ کرختگی سے، تکبر سے بولتا ہے یا جالہانہ طریقے سے، اسے یہ پتہ ہی نہیں، ایٹیکیٹس، مینرز، تہذیب اس میں ہے ہی نہیں، تو ایک منٹ میں اس کی ساری شخصیت ڈھہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ناپسندیدہ شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے تمام اپنی تخلیق میں یہ سب سے بہترین جو نعمت دی وہ زبانی کی دی۔ جو بھی ہے ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک اللہ کی نعمت ہے، اور دونوں میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں میڈیا کا استعمال، سوال ہوتا ہے کیا ٹی وی نہ دیکھیں؟ یہ تو نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، کیا موبائل یوز نہ کریں؟ تو میں کو نہ کریں تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا شر بھی ہے اور اس کا خیر بھی ہے ہر چیز میں۔ مثلا قرآن پڑھنا اور پڑھانا سب سے بہترین کام ہے نا، اب اس میں کتنا خیر ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر یہ شہرت چاہنے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، نام کے لیے ہو، اور جی ہم جائیں تو بڑا کہ جی بڑے تقوی والے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بہت نیک ہے، کہتے ہیں اکثر، وہ دیکھیں وہ فلاں ہے بڑی نیک ہے، بڑی تہجد گزار ہے، تو اگر یہ چاہت تھی تو پھر کیا ہے، یہ آپ کے لیے گمراہی کا سبب بنا ہے، یہ آپ کے لیے شر بنا ہے، آپ نے اس کو اپنے لیے شر بنایا ہے، اور آپ نے جیسے حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہنم 400 دفعہ اپنی جہنم کے اس حصے سے پناہ مانگتی ہے، اور وہ کس کے لیے؟ میرے امت کے ریاکاروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زبان بھی اللہ نے دی ہے، اس کے بھی پازیٹو کردار اگر آپ کو پچھلے لیکچر یاد ہو تو بڑی تفصیل سے ہم نے وہ سیکھا، اور کوشش بھی کیا کریں صرف سننا نہیں، اس پہ عمل کرنا بھی۔ ٹھیک ہے، پوائنٹس خود بنایا کریں اور پریکٹس کیا کریں، آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ لہجے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں، بڑے بڑے سادہ ان پڑھ جاہل لوگ جب علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب پڑھ رہی تھی تو ان کو کہتے تھے صحابہ کہ آپ کیا تھے اور آپ کیا ہو گئے، یعنی نبی کی صحبت نے ان کو اتنا بہترین انسان بنا دیا تھا کہ وہ پر حکمت باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ تو آج اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں زبان کا منفی کردار کیا ہے۔ زبان اور گفتگو پہ تذکرہ چل رہا ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ان باتوں کا جو منفی ہیں، جو شرعی لحاظ سے، یعنی شریعت آپ جانتے ہیں نا، قرآن و سنت، اور اصطلاح میں محرمات یعنی حرام کی ہوئی باتیں ہیں۔ سور کا گوشت حرام ہے نا، ہمیں کراہت آ جاتی ہے سن کے، حالانکہ گوشت ہے باقی بکریوں کی طرح، لیکن وہ حرام ہے نا، تو وہی گوشت ہمیں نام سن کے کراہت آ جاتی ہے۔ شراب جسٹ ایک شربت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈلی ہوتی، نعوذ باللہ کوئی گندی چیز کہہ لیں، لیکن وہ کیونکہ نشے آور ہے اور وہ اللہ نے حرام کی تو ہم نہیں پی سکتے، اس کی اسمیل ہی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض باتیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، اور حرام چیزیں کہاں لے کے جاتی ہیں؟ جہنم میں۔ حرام کا وہ بھی ہے نا، عذاب بھی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ وہ باتیں کون سی ہیں جو خدا نخواستہ ایک انسان کو، خاص طور پہ ایک مسلمان کو، جہنم میں لے جائیں گی۔ وہ کوشش کریں گے۔ ایک کلاس میں تو یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو یہ کلاسیں بھی چلیں گی۔ اب یہ حرام کہلاتی ہیں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر انسان کو ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کو تو آخرت کی بھی فکر ہے، تو ہر انسان کو کم سے کم دنیا کی تو فکر ہوتی ہے کہ میں دنیا میں کن لمحات میں یا کن الفاظ میں جانا چاہتا ہوں اور پہچانا چاہتا ہوں۔ محرمات، حرام کی گئی وہ باتیں جو شرعی، اخلاقی اور قانونی لحاظ سے حرام ہیں، جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار، اخلاقی اور حقوق العباد کے لحاظ سے کم تر اور ذلیل بنتا ہے۔
ذلیل سے مراد ہو جاتا ہے آپ کہہ لیں جس کی توقیر نہیں ہوتی، جس کی عزت نہیں ہوتی، ہم گالی سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں اصل میں یہ بھی بڑا الفاظ کا مسئلہ ہے، اور قانونی لحاظ سے اپنے بعض حقوق سے محروم بھی ہو جاتا ہے، اور قانون کی نظر میں بے وقت اور عام انسانوں کے نزدیک بے وزن بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہ جی میں تو کہہ رہی ہوں، میں تو سنا ہی ہوں، چار کو برا مناتا ہے تو مناتا رہے، مجھے پرواہ ہی نہیں۔ پرواہ آپ کو کرنی ہے، کیونکہ کم سے کم اتنا تو اپنے آپ سے محبت کرے نا، اپنی اتنی تو فکر کرے نا کہ آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ میں کل ایک ایکٹرز کا انٹرویو پڑھ رہی تھی، کیونکہ بڑے ٹاپ پہ جا کے اس نے ایکٹنگ چھوڑی ہے۔ میں کہا دیکھوں اس سے کیا ہوا ہے، تو یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت یعنی امیر گھرانے میں آنکھ کھولی، میں نے بڑا مذاہب کو دیکھا، مذہب اس کو اسی طرح ملا جیسے آج کل فرقوں اور مولویوں کے پاس ہے۔ کہتا میں ظاہر کیا ہو گیا، میں کہا ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، لیکن میں بے سکون رہا۔ ان شارٹ وہ آخر اسے سمجھ آ گئی سارے، پھر اس نے کہتا ہے میں نے سارے مذاہب کو پڑھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور داریہ ہو کے کرسچنس کو پڑھا، یہودیوں کو پڑھا، ہندوؤں کو، کہتا واحد اسلام تھا جس نے مجھے میرے جینے کا مقصد بتایا۔ اس نے بتایا کہ کتنے بھی بڑے ایوارڈ لے لو، سیاست میں کتنا ہی نام پیدا کر لو، ایکٹنگ میں، سب میں آخر موت ہے۔ اور پھر میرے یہ ایوارڈ ہو، کہتا ہے میرے گھر میں 20 ایوارڈ سامنے پڑے ہیں، تو میرے بچوں میں، میرے آنے والی نسلوں کے لیے تو پتھر کی لکڑی کی چیزیں اٹھا کے سب سے پہلے کوڑے کے اس میں ڈرم میں ڈالی جائیں گی۔ ذرا انہوں نے کیا کرنے آپ کے ہاں، کوئی پیسہ ہو، کوئی ڈالر ہو، کوئی جولری ہو تو وہ رکھے نہیں۔ کہتا ایک لمحے کو میں نے سوچا تو پھر میں کیا کروں، کیونکہ جب مجھے سمجھ آیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو اس زندگی کے کرنے والے کام میں نے اپنا لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر ایکٹنگ چھوڑی، اور اس نے کہا کیونکہ اس میں ظاہری بات آپ کو ایکٹنگ میں کیا کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور دو چیزیں وہ بتا رہا تھا کہ میں نے ایک عبادت اور ایک سوشل ورک یعنی مخلوق خدا کی خدمت کا کام شروع کیا ہے، کیونکہ مالی لحاظ سے میرے پاس سب کچھ ہے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اتنا تو کبھی سوچا کرے نا کہ میں نے مرنا ہے، اور اتنے تو اپنے ساتھ ہمدردی کرے نا، ہم ہاتھوں کی حفاظت، پیروں کی حفاظت، آئے دن میں اخبار اٹھاتی ہوں، ٹپس، پانی میں پاؤں ڈبوئیں، یہ ڈالیں وہ ڈالیں، اسکن اچھی، ہر چیز کی حفاظت، بس مرنے تک ہے نا۔ آپ خوبصورت بھی مرنے تک ہی رہتی ہیں، زوال آ جاتا ہے، چہرے پہ جھریاں بھی پڑ ہی جاتی ہیں، رنگ روپ ختم ہو جاتا ہے، نہیں زوال آتا تو اخلاق کو زوال نہیں آتا، اور اللہ ہم سب میں سے کسی کو اخلاقی زوال نہ دے۔ وہ قبر میں بھی اور قبر کے بعد بھی، اور وہاں حشر کے میدان میں بھی، ترازو میں بھی سب سے پہلے رکھے جانے والی چیز، اور اسی پہ پھر سارا آگے سے سارا معاملہ ہوگا۔ اور بہت اب میں نے شروع میں جنہوں نے کلاسیں اٹینڈ کی، سارے فضائل کوشش کی ہے، تو ان لمیٹڈ ہے، لیکن کوشش کی بتانے کی کہ اخلاق کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ آپ کی امیری، غریبی، خوبصورتی، بدصورتی، ہم نے معیار بنا رکھا خوبصورتی بدصورتی کا، اللہ تو احسن الخالقین ہے۔ بیٹا کوئی دروازہ بجا رہا ہے بات، اللہ نے تو ہر ایک کو حسین بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ٹوٹلی آپ کی زبان سے ہے، پہلے زبان کو اچھا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیت بھی چینج ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ہماری عبادت بھی بنے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری عبادت بھی، جیسے بچے کو پہلے نماز سکھائی جاتی ہے صرف سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں سیٹ دے دیں، بیٹا ہے سیٹ نہیں، انہیں ملی ہے سیٹ وہاں پہ جی۔ اب اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب ایسی باتوں کو پہچاننا، ان کی برائی سے واقف ہونا، اور اپنی گفتگو میں ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ بچنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا تو ہے ہی، مومن کو دنیا میں بھی پہلے ربنا آتینا پھر دنیا سکھائی گئی، اصل مدعا، اصل مقصد ہے آخرت، اور اسی لیے ہم یہاں بارہا جمع ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنی آخرت بہترین کریں، اور آخرت میں ہم سب وہاں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں سب اکٹھے ہوں۔ بہت زیادہ ان کا تذکرہ، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو زبان کا نیگیٹو کردار ادا کرتی ہیں، قرآن و حدیث میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، اخلاق کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے اور یاد رکھنے اور دہرانے کا مقصد کیا ہے کہ عملی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ اور آپ ضرور دیکھا کریں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے دوسروں سے، جو ارد گرد لوگ ہیں ان سے ہی سیکھا۔ قرآن تو آپ کو پڑھا دیتا ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ان میں سے ان لوگوں کو جن کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، آپ ان سے مل کے آتے ہیں، آپ کا دل ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، وہ اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ہی بڑی چیز ہوں۔
تو یہی سیکھا کہ اگر میرا دل ٹھنڈا ہوا ان کی باتوں سے تو میں کیوں نہ دوسروں کے دل کو ٹھنڈک دوں. الفاظ ہی تھے نا چند. اصل مقصد ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہوتا ہے عملی زندگی میں اختیار کرنا, اور آغاز اپنی ذات سے کریں. سوچے میں کیا بات کر رہی ہوں, میں مسلمان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, نبی کی امتی ہوں, اور یہ میں کیا بول رہی ہوں, یہ کیا الفاظ میں یوز کری, میرے لہجے کیسی ہے, میں کس طرح بات کر رہی ہوں. پہلے اپنے ساتھ, پھر اپنے دائیں بائیں جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ, اور اس چیز کو ہی آگے لے کے پھر بڑھتے ہیں. پاکستان کے جو اچھے گھرانے تھے, ابھی بھی ماشاءاللہ ہے, ان کے اندر ان باتوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. بزرگ خواتین ہوتی تھیں, پھر ان کی جو آیا ہوتی تھی. میں نے یہاں ایک دفعہ درس رکھوایا تھا ایک صدر لغاری کی سسٹر کا, اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے کیا کہا تھا, ہم اپنی امی ابو سے زیادہ اپنی آیا سے ڈرتے تھے, اماں سی سے ڈرتے تھے. اور وہ کہتی تھی ہنس رہی ہو, لوگ کیا کہیں گے, ان کے گھر سے اتنی اونچی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں, خان کی بیٹیاں ایسے ہنستی ہیں. کہتے ان کا زیادہ ہم پہ روب تھا. فجر میں اٹھو, سب کو پانی دیتی تھی, نماز وضو کرو, جرأت نہیں تھی ہم نہیں پڑھتے. وہ کہتی تھی میں خان کو بتا دوں گی تم نماز نہیں پڑھتی. نماز پڑھنا, قرآن پڑھو, پھر کچھ اتنے, یعنی وہ سلجھی ہوئی میڈ رکھتے تھے. اب ہم میڈ رکھنے سے ڈرتے ہیں, سب سے پہلے میڈ کیا کرتی ہیں, چوری. اب آپ بتائیں اب ہم کدھر چلے جائیں. اسی لیے ابھی تو خود کام کرتی ہوں نا, ہمت کوئی نہیں ہوتی, ٹائم بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات ہے اگر کوئی اچھا بندہ مل جائے تو کم سے کم یہی کام اور اللہ کی راہ میں یہ وقت لگائے. لیکن ہوتا کیا ہے, آج یہ چیز نہیں مل رہی, آج وہ چیز نہیں مل رہی. اچھا دوسری چیزیں اور بھی میڈ میں آ گئی ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. پورے محلے کی سٹوریاں اگر آپ کو شوق ہے نا سننے کا, مجھے تو اللہ کا شکر ہے کوئی دور دور تک شوق نہیں, آپ میڈ رکھ لیں, خبر ہی خبر آپ کو پورے علاقے کی. اور پھر غیبتوں کا بہت شوق. اسی طرح استاذہ بہت کرتے تھے. استاد ایک بڑا احترام والی ہستی ہوتی ہے. آج کل آپ اپنے استاد دیکھیں ذرا, بچوں کے استاد دیکھیں, یعنی مائیں ان کو جا کے روک ڈال رہی ہوتی ہیں, انہیں ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ ایسے کیا کریں ہمارے بچے کے ساتھ. ہماری امیوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی, وہ کہتی تھی بیٹا استاد ہے. ہمارے استاد بلا کے کہتے جی بچوں کو یہ پڑھائیں, بچوں کو یہ بتائیں. تو تینوں چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ہر شعبے میں زوال آیا ہے. اسی طرح اخلاقیات کے شعبے میں بھی بہت زوال آیا. میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. سٹائل دیکھے, لہجے دیکھے. وہ لاسٹ میری سسٹر بتا رہی تھی کہ نیبرز میں کوئی فیملی ہے تو وہ بچی لڑ رہی تھی تو اس کا بھائی آگے سے کہتا ہے چپ کر, سٹار پلس کا ڈرامہ. یعنی اس نے بولنا سکھا دیا سٹار پلس کے ڈراموں نے, اور جیرا کرنا اور بڑوں کے آگے کھڑا ہونا اور بولنا اور اپنا آپ بتانا, اور یہ بتا دیا کہ آپ اپنے حقوق چھینے, آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی بات ماننے کی. تو بہت دوسرا لیکچر چلا جائے گا. صرف بتا رہی ہوں کہ اس میں مین کردار ادا کر رہا ہے ہمارا میڈیا. اور آپ دیکھ لیں جب اینکر بلاتے ہیں ساروں کو, بات کرنے دیتا ہے کوئی کسی کو, کتنی معیوب حرکت ہوتی ہے. ایک دوسرے کی بات وہ کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کی بات میں بولتے ہیں. اچھا برداشت نہیں ہے, بیٹھے کیوں, اگر سننے کی طاقت نہیں ہے اپنی کمیاں کوتاہیاں, آپ تعریف سننے آئے ہو. اگر وہ کہہ دے جی آپ یہاں غلط ہو, اگر آپ نہیں ہو غلط تو ریلیکس رہو, صفائی پیش کر کے کہو جی میرا معاملہ اللہ کی طرف ہے, اور اگر غلط ہو تو کہو جی اچھی بات ہے آپ نے مجھے بتایا. نہیں گلے پڑتے ہیں, دستے گریباں ہوتے ہیں, لڑتے ہیں. یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ پڑھا لکھا طبقہ ہمارے معاشرے کا اگر ان کا یہ سٹائل ہوگا تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. پھر آپ نچلی سطح تک آ جائیں نا, ہر کوئی چوک پہ گریبان پکڑ لیتا, ذرا سا ٹچ ہوا نہیں, موٹر بائک گاڑی بچ گئی ہو نا شکر کرو. اسے اگر وہ غریب ہے تو اسے بتاؤ بھی کتنے اس کا ہوگا خرچہ, مجھے الٹا یہاں سے میں نے نہیں مارا تم نے نہیں مارا. پھر میں کہتی ہوں یہ اوپرلی سطح سے نیچے تک نہیں آیا, یہ نیچے سے اوپر تک گیا ہے. اب پیچھے سے ساری نسلیں جو ہم بو رہے ہیں وہی ہم پیچھے سے پھر کاٹ رہے ہیں, جو ہم کریں گے وہی ہماری نسلیں بھی آگے سے کریں گی. اس لیے اب پاکیزہ, حرام اور ناجائز باتوں اور الفاظ سے پاک گفتگو کرنے والے بہت کم رہ گئے, بلکہ گفتگو میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا اور ان سے بچنا اور اپنی گفتگو ایسی باتوں سے پاک رکھنے کا احساس تک ختم ہو چکا ہے. یہ بہت سی باتیں ہیں. سب سے پہلے جس چیز کو میں یہاں کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے دیکھا آپ بھی دیکھیں گے بہت عام ہو گیا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, وہ ہے جھوٹ. جھوٹ آپ کی شخصیت کو بالکل صفر پہ لے آتا ہے.
اعتبار آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اعتماد آپ کھو دیتی ہیں. پھر وہی ہے نا، شیر آیا شیر آیا. میں ہمیشہ اپنی بیٹی کو کہانی سناتی ہوں، پھر سچ مچ شیر آ جاتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بلیو نہیں کرتا. اور پھر بعد میں انسان کہتا ہے وہ اس دفعہ تو بیچاری سچ بول رہی تھی. آپ چاہے بہو ہیں یا بیٹی ہیں یا بہن ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. ٹیچر بھی کہتی ہیں اس کا تو کام ہے جھوٹ بولنا، یہ تو ہر وقت جھوٹ بولتی رہتی ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہی جھوٹ بول رہی ہوگی. شروع میں تو آپ ذرا ایک دو دفعہ کامیاب ہو جاتی ہیں، جب بھانڈا پھوٹ جاتا ہے ختم. ایسے بہو تو بالکل ہی وقار ختم ہو جاتا ہے، کوئی بلیو نہیں کرتا، انہیں پتا ہوتا ہے جھوٹ بولتی ہے. جب شوہر کو پتا چل جائے سارا میری بیوی نے جھوٹ بولا ہے. بڑے ایسے واقعات ہیں میرے پاس. ایک ایسی خاتون ہے، اب وہ کہتی ہیں بہت پہلے اس کے جھوٹ کھل گئے تھے، بھرے مجمع میں کھل گئے تھے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے بیوی ہے بچے ہیں وہ نبھا رہا ہے، لیکن اس نے اس کے بعد عزت نہیں دی. اس کو عزت سے یہ مراد نہیں کہ بالکل جوتے پہ رکھا ہے، پھر کسی چیز میں اس کی ویلیو نہیں رہی، نہ مشورہ رہا نہ کسی چیز میں، اور اگر وہ کچھ کہے بھی تو بالکل اس کی بات کو اہمیت نہیں. کتنے سال گزر گئے وہ یہی زندگی گزار رہی ہے، پیسہ سب کچھ ہے. جب بیٹھے گی میری بات کو اہمیت نہیں. پھر میں کہتی ہوں کس طرح اہمیت دے جب وہ دے رہا تھا. آپ نے اتنے جھوٹ بولے اس کی ماں کے خلاف، اس کی بہنوں کے خلاف، اس کی بھابھی کے خلاف، اس کے بھائیوں کے خلاف. وہ بھی لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے، منہ پھلا رہا ہے، ناسے پھلا رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور آہستہ آہستہ ایک وقت آیا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ سننے ہی کوئی نوجوان لڑکے تیار نہیں ہوتے. بیویاں اس طرح انہیں ٹریپ کرتی ہیں. پھر وہ دن آج کا دن، پھر سب کی عزت ہے اس کی نہیں. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھا کریں. اور شروع میں نے حدیث سے سنائی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کس سے کہتے ہیں. اور یقین کریں اب یہ وقت آ گیا ہے جب واسطہ پڑا لوگوں سے کہ اب پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ سچ کس سے کہتے ہیں. اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، دکانوں میں بھی، بازاروں میں بھی، گھروں میں بھی، آفیسز میں بھی، ہر جگہ جھوٹ بولا جاتا ہے. گفتگو کی جو بڑی بڑی برائیاں ان میں سر فہرست جھوٹ بولنا ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. کتنی ہی برائیاں اس ایک برائی میں شامل ہوتی ہیں، اس سے جنم لیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں آتی ہیں. ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. گویا یہ برائی ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. اس سے برائی در برائی پیدا ہوتی ہے. چونکہ یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی، لہٰذا جتنا چاہیں اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اچھا، جھوٹ بولنے والا بزدل بھی بہت ہوتا ہے. وہ ڈرتا رہتا نا کہ میرا جھوٹ کھول نہ جائے، تو وہ پھر زیادہ اوپر لبادہ اوڑھتا ہے اور منافقت کی تک چلا جاتا ہے. اور قرآن میں سورۃ بقرہ میں سٹارٹ ہی میں جو پہلی آیت شروع کی آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون. بعض جگہ بڑا عذاب ہے، ہر طرح کے عذاب کا ذکر ہے. ان کے لیے عذاب علیم، دردناک، علم والا، چیخ و پکار والا عذاب ہے. اور جہنم میں بھی ایک گروہ آئے گا جھوٹوں کا کہ ان کی سمیل سے جہنم سڑ جائے گی، اور جہنمی کہیں گے ہم پہلے ہی بڑے عذابوں میں مبتلا تھے، یہ کون آگے جن کی سڑان نے پچھلی سڑان اور بدبو کو بھی پیچھے کر دیا. تو کہا جائے گا یہ جھوٹوں کا گروہ ہے. جس لمحے خدا نہ خواستہ آپ یا میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کرے ہمارا ضمیر اندر سے ایک دم بولے کہ غلط کر رہی ہو، اس میں فالتو جملے لگا رہی ہو، اس لمحے منہ سے اسمیل آتی ہے اور فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے نہ ڈالے تو شاید ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہ سکے. یہ اس کا شکر کہ اس نے پردے ڈھانپے اور توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے میں نے جھوٹ ہی کو منفی کردار میں سب سے آگے رکھا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق یافتہ ہونا بس یہ ہے کہ اچھے الفاظ کا چناؤ، اچھے لہجوں کا چناؤ. کوئی انٹر ہوا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، وقتی طور پہ آپ نے اس سے بڑا اچھے لہجے سے اس سے بات کی اور وہ خوش ہو کے گیا. لیکن یہ چیزیں جو ہے مستقل انسان کی جو عادت ہوتی ہے، جس ٹائم پتہ چلے وہ جھوٹی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا لگتی کتنی اچھی ہے، کہتے ہیں نا کتنی خوبصورت طریقے سے بات کرتی ہے. میں نہیں مانتی کہ وہ جھوٹ بھی بولتی ہوگی. پانی پھر جاتا نا ساری چیزوں پہ. ہونا یہ چاہیے کہ اس قدر آپ سچے ہوں کہ آپ کی بات غلطی سے منہ سے بغیر تحقیق کے جھوٹی بھی نکل جائے نا تو لوگ یقین کر لیں، اور بعد میں آپ تحقیق کر کے کہ نہیں بھائی ہاں میں غلط ہو گئی تھی. اتنا یقین آپ پہ ہونا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، صحابہ کرام پہ تھا، تبع تابعین پہ تھا. یعنی ان کا ایک جملہ فوراً پتھر پہ لکیر ہو جاتا تھا. اور ہمارے بھی اسلاف میں کہہ لیں، وہ میں کل کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ ناپائیدار ہو رہی ہیں وہ نسلیں،
جا رہے ہیں بڑے، یہ جو 50، 55 یا 65 کی پیدائش تھے، آگے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ بچوں کو بتانا ہے. ہمیں ماؤں نے کہنا کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، سونا پڑا ہو کسی کا نہیں اٹھانا، یعنی اتنا سکھانا باتوں باتوں میں، لالچ طمع ہرس کوئی چیز دل میں نہیں ڈالنا. آج کیا ہم ماؤں کو سکھا رہے ہیں، بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں مائیں؟ مقابلہ بازی، ضد بازی، یہ پہنو تاکہ تم سب سے زیادہ پیاری لگو. عجیب سی ہم تربیت کر رہے ہیں اپنی نسلوں کی. بہرحال جھوٹ ہوتا کیا؟ جھوٹ کے معنی ہے واقعہ یا حقیقت کے خلاف بات کی جائے.